بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہماری یوٹیوب چینل فری کلاس بائی عمران سر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل فری کلاس بائی عمران سر کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم سائنس اور ٹیکنالوجی حصہ اول تجربہ نمبر 7 ہوپ کے آلے کا استعمال کرتے ہوئے پانی کے خلاف معمول رویے کا مطالعہ کرنا، اس تجربے کے جوابات دیکھیں گے۔ تو آئیے تجربہ نمبر 7، جس کا مقصد ہے ہوپ کے آلے کی مدد سے پانی کے خلاف معمول رویے کا مطالعہ کرنا، جس کے لیے ضروری اشیاء اور طریق عمل دیا ہوا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے طریق عمل پڑھ لیا ہوگا۔ اس تجربے کے لیے شکل دی ہوئی ہے، دی گئی شکل میں مختلف حصوں کو نامزد کیجیے۔ یہاں پر ہوپ کے آلے کی شکل دی ہوئی ہے۔ ہوپ کے آلے کے جو اجزاء ہیں، شکل میں ان اجزاء کے نام نامزد کرنا ہے۔ شکل کے حصوں کے نام اس طرح ہے: T2 تپش پیما، پانی، T1 تپش پیما، استوانہ نما برتن، انجمادی آمیزہ نمک جمع برف، پیالہ نما برتن، بیکر۔ اس طرح سے شکل کے مختلف حصوں کو ہمیں نامزد کرنا ہے۔ اس تجربے کے لیے مشاہدے کی جدول دی ہوئی ہے، جس میں تھرمامیٹر کا عقل شمار 1 ڈگری سیلسیس لینا ہے۔ مشاہدے کی جدول اس طرح سے ہے کہ وقت منٹ میں، اور یہاں پر تپش پیما T1 کا درجہ حرارت ہمیں نوٹ کرنا ہے، اسی طرح سے تپش پیما T2 کا درجہ حرارت نوٹ کرنا ہے۔ ہمیں مشاہدے کی جدول کو مکمل کرنا ہے۔ ہم نے جو اوپر تجربہ کیا ہے، اس تجربے کے دوران T1 تپش پیما اور T2 تپش پیما کی جو ریڈنگز آتی ہے، جو وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں، اس ریڈنگز کا اندراج اس مشاہدے کے جدول میں T1 تپش پیما کا درجہ حرارت اور T2 تپش پیما کا درجہ حرارت نوٹ کرنا ہے، اس کا اندراج کرنا ہے۔ ہم نے تجربے کے دوران جو مشاہدات کیے ہیں، ان مشاہدات کا اندراج ہم نے جو مشاہدے کے جدول میں کیا ہے، اس مشاہدات کی بنا پر ہمیں ترسیم بنانا ہے۔ یہاں پر ہمیں ترسیم دیا گیا ہے، جس میں پیمانہ ہے ایکس محور پر 1 = 2 منٹ اور وائی محور پر 1 = 1 ڈگری سینٹی گریڈ۔ وقت اور درجہ حرارت دونوں کے بالمقابل ترسیم تیار کرنا ہے۔ ہم نے جو مشاہدات کا اندراج کیا ہے، ان مشاہدات کے اندراج کی بنا پر درجہ حرارت اور وقت کے بالمقابل جو ترسیم تیار ہوتی ہے، وہ ترسیم اس طرح سے ہے جو یہاں پہ ہمیں شکل میں دکھائی گئی ہے کہ 2 خط ایک دوسرے کو خطا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمیں نتائج وضاحت کے ساتھ یہاں پر لکھنا ہے۔ نتائج اس طرح سے ہیں: پہلا، ابتدا میں دونوں تپش پیماؤں کا درجہ حرارت یکساں 12 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد نچلے حصے کے تپش پیما کے درجہ حرارت میں کمی ہونے لگتی ہے، جبکہ اوپری حصے کے تپش پیما میں درجہ حرارت میں نمایاں تبدیلی نظر آتی ہے۔ دوسرا ہے، یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک تپش پیما T1 کا درجہ حرارت 4 ڈگری سیلسیس پر پہنچ کر مستقل نہ ہو جائے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ درجہ حرارت کی کمی 12 ڈگری سیلسیس سے 4 ڈگری سیلسیس وسط پر مرکزی حصے میں موجود پانی کی کثافت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نتیجے میں یہ کثیف پانی نیچے کے حصے میں چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی سرد ہو کر اوپر آتا ہے، یعنی اس کا حجم کم ہو جاتا ہے اور درجہ حرارت بھی کم ہو جاتا ہے۔ تیسرا، مرکزی حصے میں پانی کا درجہ حرارت 4 ڈگری سیلسیس پر پہنچنے پر اوپری تپش پیما 0 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن نچلا تھرمامیٹر پانی کی تپش 4 ڈگری سیلسیس ہی ظاہر کرتا ہے۔ بعد میں اس پانی کا درجہ حرارت کم ہو کر 0 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے۔ چوتھا، درجہ حرارت کی کمی 4 ڈگری سیلسیس سے 0 ڈگری سیلسیس وسط کے دوران پانی اوپر کی جانب حرکت کرتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ درجہ حرارت کی اس وسط پر پانی کی کثافت کم ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 ڈگری سیلسیس سے
0 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت کے دوران پانی سکڑنے کی بجائے پھیلتا ہے۔ درجہ حرارت کی اس وسعت پر پانی کا برتاؤ خلاف معمول ہوتا ہے اور اسے پانی کا خلاف معمول رویہ کہتے ہیں۔ پانچواں، ترسیم سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں مخنی خطوط کے نقطۂ تقاطع کے درجہ حرارت پر پانی کی کثافت اعظم ہوتی ہے۔ یہ درجہ حرارت 4 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو پیارے بچوں، ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل فری کلاس بائی عمران سر کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ نئے ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔